الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يزمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أزمن له الجنة رواہ البخاری فی کتاب الرقاق۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کی بریائی بزرگی پاکی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور ہمیں اور آپ کو بہت ساری انعامات سے نوازا۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا چاہیں تو ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی تعریف نہیں کر سکتے۔ بعد انگن بے شمار اور لا تعداد درود و سلام نازل ہوں اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً عموماً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ میرے دینی و ملنی بھائیوں، آج کے اس درس میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں زبان کے تعلق سے رکھوں گا۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں الہ العالمین ہمیں صحیح بات، سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرما اور کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہم آمین۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت زبان اور اس کی قوت گویائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ان میں سے ایک زبان ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البلد میں ارشاد فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زبان دے کر ہم پر یہ پابندی عائد کی ہے کہ ہم اس زبان سے سیدھی سچی حق پر مبنی گفتگو کریں، اس کا جائز استعمال کریں اور اس کا ناجائز استعمال سے بچیں۔ اگر اس کا جائز استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہماری اور آپ کی اعمال کو اللہ تبارک و تعالی اصلاح کر دے گا، درست کر دے گا، اور ہماری اور آپ کی گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی درگزر فرما دے گا۔ دلیل اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70-71 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ایمان والوں سے مخاطب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو، اچھی بات بولو، اپنی زبان سے نکالو، جھوٹ نہیں، کسی کی غیبت نہیں، کسی پر لعن طعن نہیں، کسی کی طعن و تشنیع نہیں۔ اگر اپنی زبان سے مٹھاس کی بات بولو گے، اچھی بات بولو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم، کہ ہم تمہارے اعمال کو اصلاح کر دیں گے، درست کر دیں گے، اچھا کر دیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور ہم تمہارے گناہوں کو درگزر کر دیں گے، مٹا دیں گے، بخش دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا اور
ان کے دو ثمرات ذکر فرمائے ہیں۔ جن دو باتوں کا حکم دیا ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی اس سے ڈر کر اس کی نافرمانی سے بچتے رہو، اور دوسری یہ ہے کہ تم سیدھی سچی اور برحق گفتگو کیا کرو۔ ان دو باتوں پر عمل کرنے سے جو دو فائدہ حاصل ہوتے ہیں ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو سنوار دے گا، اچھا کر دے گا، اصلاح کر دے گا، اور تمہارے اعمال کی بھی اصلاح فرما دے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو درگزر فرما دے گا، مٹا دے گا۔ جی ہاں میرے بھائی اور دوستو، انسان کے جسم میں زبان کی کیا حیثیت ہے، اس کے جائز و ناجائز استعمال پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمت وإن اعوججت اعوججنا۔ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء، تمام باڈی، جسم کے جتنے بھی حصہ ہیں، انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ زبان سے کہتے ہیں، زبان سے التماس کرتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر۔ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ہم تمہارے ساتھ معلق ہیں، تمہارے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اگر تم سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کے تمام اعضاء، تمام باڈی کی اصلاح و عدم اصلاح کا دار و مدار زبان پر ہے۔ اگر زبان کو قابو میں رکھا جائے، زبان کو کنٹرول میں رکھا جائے اور اسے سیدھی سچی اور برحق اچھی گفتگو کی جائے تو باقی اعضاء کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور اگر زبان کو بے لگام چھوڑ دیا جائے اور اسے ٹیڑھی جھوٹی حق کے خلاف گفتگو کی جائے، جھوٹی گفتگو کی جائے، کسی کی غیبت کیا جائے تو باقی اعضاء بھی بگڑ جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی طرح زبان سے نکلے ہوا ایک ایک لفظ اہمیت رکھتا ہے، ایک ایک ورڈ اہمیت رکھتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جہنم۔ بے شک ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ایک کلمہ، ایک ورڈ بولتا ہے جس کی وہ کوئی خاص پرواہ نہیں کرتا ہے، جس کی کوئی وہ اہمیت نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ، اور اسی کے اپوزٹ، اسی کے الٹا ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ایک کلمہ بولتا ہے جس کی وہ کوئی خاص پرواہ نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اس کی وجہ سے جہنم میں گرا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم تمام لوگوں کو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی لیے ہم اور آپ جب بھی اپنی زبان سے کوئی بات نکالیں تو تول کر نکالیں، سوچ کر نکالیں، سمجھ کر کے نکالیں کہ ہم کیا بولنے جا رہے ہیں۔ ہماری زبان سے تو کوئی غلط بات تو نہ نکل جائے۔ اسی لیے ہم اور آپ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں اور تول کر بولیں، ورنہ خاموش رہیں، اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے اچھی بات نکالے، ورنہ وہ خاموش رہے۔ جی ہاں،
اگر کوئی شخص اپنی زبان کی صحیح استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے۔ جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی صحیح استعمال کرتا ہے اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یضمن لی، جس شخص نے میرے لیے دونوں جبڑوں کے بیچ یعنی زبان کی حفاظت کی گارنٹی لیتا ہے، تو من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ، اور دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت لیتا ہے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اضمن لہ الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے زبان کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں احادیث۔ اگر کوئی شخص اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور شرمگاہ کی صحیح استعمال کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں، جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسی لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، غلط استعمال نہ کریں، ایک دوسرے کی طعن و تشنی، ایک دوسرے کی غیبت سے ہم اور آپ بچیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر رکھ تو ایمان کی حالت میں رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔